اور خط ہے آج سر مراد سعید صاحب نے لکھا ہے صدر مملکت کو. وہ کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یہ ویسے بڑی بات ہے. پچھلے 7-8 ماہ میں پہلے ارشد صاحب خط لکھتے ہیں صدر کو, ابھی مراد سعید صاحب خط لکھ رہے ہیں. اگین یہ آپ کی ہی پولیٹیکل برادری کے ایک ممبر ہیں, ان سے آپ ڈس اگریمنٹ کریں, 100 بار ڈس اگریمنٹ کریں, ان کے نظریے کو مانے نہ مانے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو مانے یا نہ مانے سر, لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرے. اور مراد سعید صاحب تو سابق وزیر رہ چکے ہیں, ان کو صدر کو خط لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے 7-8 ماہ میں؟ نہیں ماریا, بالکل میں نے دیکھا ہے 12 جولائی کو ارشد کے بھی حوالہ دیا اس نے کہ ارشد شریف نے 12 جولائی کو آپ کو خط لکھا تھا اور اس پہ بھی کوئی ایکشن نہ ہوا, حالانکہ اس نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی ارشد شریف نے لکھا تھا اور بدقسمتی سے اس میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی. تو بالآخر جو ہے ان کا جو خدشات تھے وہ اپنی جان سے گئے اور شہید کر دیا گیا انہیں. اور آج تک جس طرح اس طرح کے کیسز میں ہوتا ہے ایک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے بھی بدقسمتی سے کچھ نکلے گا, لیکن حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ کوئی بھی جرم جو ہے وہ بغیر سزا جزا کے نہیں اس کا اور کیفر کردار تک پہنچنا ہی چاہیے. اور یہاں میں مراد سعید کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود وہ بھی لاؤڈ ماؤتھ ہیں, بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو تند و تیز بہت زیادہ ہی ہوتی ہیں. ان کی فرمودات جو ہیں وہ بھی ذرا تدبر اور حوصلہ اور ٹھہراؤ رکھیں, اپنی طبیعت میں لے کر آئیں. دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے گالی گلوچ دینے سے سیاست کا آلودہ ہوتا ہے سارا ماحول. ٹھیک بات ہے سر, لیکن یہ جو وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں سر, بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ سے اگریمنٹ کرتی ہوں کہ بات شائستگی میں ہونی چاہیے, بات لاجک پہ ہونی چاہیے, بات نظریات پہ ہونی چاہیے, لیکن یہاں جو اپنے خط میں لکھ رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کے خاندان کو فالو کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. سر یہ بڑا واضح چارج شیٹ ہے سر, جو ایک سابق وزیر. ماریا بات سنو ذرا, لے کے آئے نا, کھل کے بات کریں. میں خود وکالت کرنے کو تیار ہوں, آئیں لے کے آئیں, شباہت بتائیں کون سے فون آئے ہیں, کس نمبر سے آئے ہیں. ہم سارا لکھ کر نالش کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ نے صرف سیاسی ہی ایک دکان چمکانے کے لیے لکھ دینا ہے اور ابہام میں رکھنا ہے, ہر چیز کو گول مول کر کے رکھ دینا ہے اور ہمدردی کریٹ کرنی ہے, پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن آئے نا لکھیں. میں کہتا ہوں جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. سر وہ اصل میں اس خط کو ہم اس لیے سیریس لے رہے ہیں کیونکہ ارشد نے جب خط لکھا تو اس وقت بھی ایسی بات کی گئی کہ یہ ایک طریقے سے اٹینشن سیکنگ ٹیکٹک ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے, اس لیے مراد کے اس لیٹر کو نہ صرف میں پڑھ رہے ہیں بلکہ سیریسلی میں پڑھ رہی ہوں. جی ماریا, میں ارشد شریف کا بھی میں بالکل پوری اس کی تن دھن من سے ہمدردی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہیں جی چند شر پسند عناصر نے میرے خلاف یہ سازش کر رکھی ہے, تو چند شر پسند عناصر کا کیا مطلب ہے اور کون اس پر عدالت نوٹس لے گی یا کون سا صدر نوٹس لے گا؟ تو یہ اگر دیکھیں, اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی اس کا منطقی نتیجہ نکلے تو پھر خدا را آئیے. سر اس پہ بالکل ٹھیک بات ہے سر, وہ لکھنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بطور حکومت وقت سر آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک خون بہ چکا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی سانیہ ہو, اس لیے پروبیبلی دا اونرس ہے سر, اونرس از آن دا گورنمنٹ سر, اونرس ریاست پہ ہے سر اس مرتبہ. ماریا پاگل پنے کی ہم انتہا پہ چلے گئے ہیں. یہ قوم اس وقت جو ہے آپ کے گلی گلی میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے منافرت پھیل چکی ہے. ہم نے ایک فکری انتشار بھی پیدا کر دیا ہے اور ہم نے جو ہے قوت برداشت کو بھی ختم کر دیا ہے. اگر ہم اس طرح کے خطوں پر جائیں تو سارے ہی خط لکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ خط کے نتائج سر ہمارے سامنے ہیں. سر پہلے خط کے نتائج ہمارے سامنے ہیں, دوسرا خط اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو سیریسلی لے لیں سر, کہ خدا نہ خواستہ اس کے نتائج بھی وہ ہوں. ماریا بالکل میں کہتا ہوں آئیں, میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو تفصیلاً عدالت میں لے کے جانا ہے. آپ اپنے فون کا, آپ اپنے اگر کوئی جو بھی لیپ ٹاپ ہے, فون ہے,
آپ کے پاس جہاں بھی آپ کو جس طریقے سے بھی دھمکی آئی ہیں تاکہ اس کو FIA دیکھے، اس کا فورینزک کروایا جائے، اس تک رسائی کی جائے اور ان کو پکڑا جائے، ان سے باز پرس کی جائے، اور پھر اس کا جو ہے پورا آپ ایک دیکھیں نا، تفتیش تو کریں گے نا، تفتیش ہونی چاہیے سر، مجھے کوئی جان کو خطرہ بالکل کرنی چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں اس طرح کے خطوں پہ کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک روٹین کا خط ہے، آپ نے بھیج دیا، آپ نے ایک خط جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا، اگر آپ حتمی اس کو منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آئیے ایک کمپلینٹ بناتے ہیں، اس میں آپ اپنا فون نمبر بھی دیجئے گا، جہاں سے فون آیا ہے اس کا بھی نمبر دیجئے گا، یہ FIA کو کمپلینٹ کیجئے گا، اس میں FIA ٹریک ڈاؤن کرے گی، آپ کے سائبر کرائمز میں بھی آتا ہے یہ، آپ کا تمام جو ہے وہاں تک پہنچائی رسائی ہوتی ہے، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں دیکھیں اس نے کمپلینٹ بھی کی ہے اور سارے خد و خال بھی دیے ہیں، سارے شواہد بھی دیے ہیں، اور پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنے حقوق کو ذرا سمجھیں بھی صحیح، اور پھر ہم ان کو اسی سمت میں جو قانون جس چیز کا متقاضی ہے ہم اس پر لے کر جائیں، پھر اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو بالکل ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے تو تمام شواہد بھی لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوئی اور ان کا استحصال کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب۔ میں مراد سعید کے ساتھ ہوں، میں پوری طرح اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اور کسی کو بھی اس طرح کی خدشہ ہو یا کسی پر بھی اس قسم کی دھمکی آئے یہ ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے ماورا ہے، رائٹ آف لائف جو ہے آرٹیکل 9 بالکل کوسہ صاحب بھی گزشتہ 7-8 ماہ سے یہ جو ایک خوف و ہراس کی فضا ہے سر، یہ بہت تشویشناک ہے۔ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی جب وفاق کے اندر حکومت میں ہو، ہمیں اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے۔